والسلام علی رسول اللہ۔ ایک مثال کے ساتھ میں تھوڑی سی اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ الحمدللہ ذوالحجہ کا چاند جو ہے وہ آج سے اس کی ابتدا ہے ذوالحجہ کی۔ عشرہ ذوالحجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ انتہائی اہمیت والا، انتہائی فضیلت والا عشرہ ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر سارا سال جو لوگ قربانی کے جانوروں کی پال پرورش کرتے ہیں، ان کی بڑھوتی کی کوشش، معاملات کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو 8-10 دن ہوتے ہیں نا، یہ ان کے کاروبار کے دن ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ ان دنوں بیمار ہو، ان دنوں وہ کمزور ہو، ان دنوں کوئی شادی بیاہ کوئی مصروفیت بھی ہو، وہ چھوڑ دے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا وہ۔ کیوں؟ یہی تو دن ہے اس کے پاس، یہ 8-10 دن ہیں کہ اس میں اس نے اپنے سارے سال کی کسر نکالنی ہے اور کمائی کرنی ہے اس نے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے کاروباری حضرات ہیں، ہر ایک کے کاروبار کا کچھ دن سیزن ہوتا ہے، سال میں کوئی ایک دفعہ ایسے آتی ہے، 1-2 دفعہ سیزن ہوتا ہے۔ ان دنوں وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں نے اپنی کسر پوری کرنی ہے ساری، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو بندہ بعد میں پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ساری دنیا داری۔ لیکن دین کے حوالے سے اللہ پاک کا یہ فضل، کرم اور احسان ہے کہ وہ ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ مواقع دیتے ہیں، اور انہی موقعوں میں سے یہ موقع ذوالحجہ کی ابتدا جو ہے نیکیوں کے لیے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ 10 دن ضائع نہیں ہونے چاہیے ہم سے۔ میں کل بھی حدیث بیان کی تھی، میں دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں نا، ان میں کی گئی نیکی اور باقی دنوں میں باقی سارے سال کی گئی جو نیکی ہوتی ہے، وہ نیکی ان دنوں میں کی گئی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور جہاد جیسا عظیم عمل اگر کوئی بندہ کرے تو کیا وہ اس دن کی نیکی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جہاد سے بڑا کون سا عمل ہوگا کہ انسان اپنی جان ختم کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ہتھیلی پہ رکھی اور اللہ کے راستے میں نکل گیا تو دشمن کی گولی لگنی ہے اور ادھر روح پرواز کر جانی ہے، بیوی بچے، محبتیں، رشتہ داریاں، کاروبار، زندگی کا سلسلہ ہی ختم ہو جانا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ، نہیں، جہاد والا عمل مجاہد بھی ان دنوں میں کی گئی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صورت ہے، ایسا مجاہد جو اپنا پیسہ بھی لے کے نکلے، مال بھی یعنی لے کے نکلے، اور اپنی جان بھی لے کے اللہ کے راستے میں نکلے، تو دونوں چیزیں اللہ پاک اپنے راستے میں قبول فرما لیں، تو یہ بندہ تو ان دنوں میں کی گئی نیک عمل کے برابر پہنچ سکتا ہے، ورنہ دوسرا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہاں تک پہنچ سکے۔ تو سوچے کتنی بڑی بات ہوگی۔ میں پھر مثال دے دوں، شیخ صاحب وہ جو عرب عالم کا میں نے حوالہ دیا تھا کل کا، کہ انہوں نے کہا کہ عشرہ ذوالحجہ، یہ جو دن گزر رہے ہیں ابھی سے جس کی ابتدا ہے، انہوں نے کہا ان دنوں میں بندہ 2 نفل پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، اور عشرہ آخری رمضان کا، آپ کو پتہ ہے رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑا افضل ہوتا ہے، اس آخری عشرے میں بندہ 2 نفل پڑھے، تو دونوں میں سے کون سا نفل جو ہے وہ افضل ہوں گے؟ وہ شیخ صاحب کہتے ہیں سارے لوگ یہی کہیں گے جی رمضان والے، رمضان والے، کیونکہ رمضان میں ماحول ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ذہن صاف کر لیں اس بات سے، وہ رمضان کے عشرے کے 2 نفل اور ان 10 دنوں کے 2 نفل برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان سے زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں 2 نفل پڑھنے کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو فرمایا کہ ان دنوں تک تم پہنچ نہیں سکتے، دوسرا کوئی عمل پہنچا نہیں سکتے تم ایسا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ ابھی سے اس کی ابتدا ہو جانی چاہیے کہ کچھ نوافل کا اہتمام، کچھ جناب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں اپنے آپ کے لیے اور آپ سب سے کہوں گا، میں اور آپ جو ہے نا وہ دنیا کے جھنجھٹوں میں نا پھنسے ہوئے ہیں، بندہ مر جاتا ہے کام نہیں ختم ہوتے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی یہاں اکثر صاحب اولاد بیٹھیں، کبھی کبھی سوچا کریں میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ میری بیوی تو نہ میرے بچے تو نہ کوئی اور معاملات، کیوں؟ آگے میں نے اکیلے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بھوکا رکھے، کھانا پینا نہ دے، کاروبار چھوڑتے نہ۔ کبھی کبھی کہا کریں جو مستقل گھر ہے نا میرا، قبر جہاں جانا ہے وہاں کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا۔
ام المومنین بیان کرتی ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جنہیں اللہ پاک نے بنا کے بھیجا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، اذان کی آواز آتی، مؤذن یعنی نماز کا جب وقت ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے اس طرح اٹھ کے باہر چلے جاتے جیسے ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کرے کہ اس طرح کی کیفیت کبھی میرے اندر بھی پیدا ہو نیک عمل کے لیے، تو کوشش کریں اس طرح کا معاملہ بن جائے. تلاوت قرآن کے حوالے سے کوشش کریں. میں سب سے مخاطب ہوں، آپ سب سے جو بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے دوست ہیں، کم از کم ایک قرآن پاک ان 10 دنوں میں ختم کیجئے. پتہ چلے نا کہ آپ نے الحمدللہ یہ 10 دن اچھی طرح گزارے ہیں. کم از کم اتنا تو ہونا، میں رب سے یہ تو کہہ سکوں کہ ایک عشرہ ملا تھا، اس میں میں نے کم سے کم ایک قرآن پاک ضرور پڑھا ہے. اور کچھ دوست شاید ایسے بھی ہوں گے جی کہ میں تو قرآن پاک پڑھا نہیں ہوا. آپ نہیں پڑھے ہوئے تو جتنا قرآن پاک آپ کو آتا ہے نا، کل خد آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، جو قرآن پاک کا جتنا حساب پڑھے ہیں نا، اس سے ہی بار بار پڑھتے رہیں، اس سے ہی بار بار پڑھتے رہیں. اللہ رب العالمین جو ہے ان کو بھی جو ثواب جو ہے وہ دینے والا ہے انشاءاللہ. اس ذات کے پاس کمی نہیں ہے. اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور آخری بات میرے پاس یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ دیکھیں اللہ کا فضل ہوا کہ آج کتنا پیارا موسم ہے. ابھی شام سے جو ابتدا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. دوست بتا رہے تھے کہ محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کوئی 5-6 دن میرے خیال ہے بارشیں بھی ہوں گی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا خاص طور پہ وہ دوست جو اللہ پاک نے جنہیں آسانی دی ہوئی ہے، جن کا اپنا کاروبار ہے، جن کی اپنی دکان ہے، جن کے گھر بجلی معاملات سب کچھ ٹھیک ہے، جو تھوڑا ٹائم لیٹ بھی ہو جائیں تو فرق نہیں پڑتا ہے. تو سب سے میں مخاطب ہوں، لیکن خاص طور پہ وہ بندے جو تھوڑے سے آسانی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھنڈا موسم سٹارٹ ہو گیا، روزے نہ چھوڑیے گا. کوشش کریں، ہمت ہو تو سارے ہی رکھنے چاہیے، لیکن اگر شاید میری اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ جو 2-4 دن جو ہے نا بیچ میں، کم از کم ان میں روزے رکھ لیجیے. جو ٹھنڈا دن اس دن روزہ رکھ لیں، وہ دن روزہ رکھ لیں. روزے میں تلاوت کرنا، روزے میں ذکر کرنا، روزے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، تو وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اجر و ثواب بھی چینج ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ کل جمعۃ المبارک ہے، اس دفعہ جو چاند نظر آیا یا آج کی رات جو ہے وہ چاند کی رات ہے، مطلب پہلا چاند کی پہلی رات ہے یہ. تو یہ بڑی سمجھ والی بات ہے کہ آگے جمعہ بھی ہے. اس حوالے سے عشرہ ذو الحجہ کی ابتدا ہے، جمعے کی بھی ابتدا ہے، افضل ترین دن ہوتا ہے. تو کوشش کریں کل ہی سے روزوں کی ابتدا کر لیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اتنے کم سے کم روزے ضرور رکھیے گا. اور اگر وہ بندہ جو بیمار ہے یا کسی حوالے سے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم عید سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہے نا اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. کیوں؟ اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. تو سوچیں کہ یہ بڑے فضیلت والے عمل ہیں. تلاوت، استغفار، تسبیحات، اللہ کی کبریائی کی کلمات. صحابہ کرام ان دنوں میں نا باہر نکل جاتے تھے بازاروں میں. ہمیں تو شرم آتی ہے نا، ہمیں شرم آتی ہے، لیکن صحابہ کرام بازاروں میں نکلتے تھے، اونچی آواز میں تکبیرات کہتے تھے. اور یہ تکبیرات کا سلسلہ تاکہ لوگوں کو بھی یاد آئے، لوگ بھی پڑھیں اس کو. تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کم از کم تکبیرات جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے معاملات. اور ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ حج میں مصروف رکھنا کہ حج کے دن ہے، لوگ جا چکے ہیں، میں یہاں ہوں، اللہ پاک میرے لیے بھی کوئی معاملہ بنائے کہ میں بھی اس کے گھر کی زیارت کروں. یہ کیفیات ہونی چاہیے دل میں کہ یار وہ وہاں دنیا اکٹھی ہے، عبادات میں مصروف ہے، اللہ پاک کی رحمت جوبن پہ ہے. تو ان دنوں میں اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو دعائیں، التجائیں، گناہوں کی معافی، نوافل، عبادات، جو خواہشات ہیں دین اور دنیا کے نیک، سب اللہ کے سامنے رکھیں. ایک ذرا سا ٹائم بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.